بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اس آیت کے اندر اللہ نے دو حکم کو بیان کیا ہے. ایک تو مال حرام کی ممانعت ہے. حرام مال کو حاصل کرنا کسی بھی طریقے سے، چوری سے، دغا بازی سے، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کا مال لوٹ کر، سود کے ذریعے سے، سٹے کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، کہ جتنے بھی طریقے حرام کے ہیں ان سب سے منع کیا ہے کہ حرام طریقے سے اور ناجائز طریقے سے مال کو حاصل نہ کرو. قرآن و حدیث میں مال حرام پر بڑی سخت سے سخت وعید آئی ہے، اور حلال مال پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ حلال مال کھانے کی ترغیب فرمائی اور حرام مال سے بچنے کی تاکید کی ہے. حرام مال کھانے سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے، اور حلال مال کھانے سے دنیا اور آخرت دونوں کا نفع ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں جس آدمی کے اندر ہو اور وہ کہیں بھی ہو اور اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو یہ 4 خصلتیں، یہ 4 چیزیں اس کے لیے کافی ہے. نمبر 1 پر فرمایا امانت کی حفاظت ہو. کوئی بھی چیز تمہارے پاس امانت رکھ لی جائے، اس کی حفاظت کی جائے. دوسرے نمبر پر ہمیشہ سچ بولو. تیسرے نمبر پر اچھے اخلاق اختیار کرو. چوتھے میں ہے حلال مال کھانے کا اہتمام. یہ 4 خصلتیں جس آدمی کے اندر ہوگی کوئی بھی دنیا کی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، درخواست کی، عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دو کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے. اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ آدمی ہاتھ اٹھائے اور فوراً جو ہے وہ دعا قبول ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کو احسان پاک کرو، صاف کرو. مال پاک ہوں گے، صاف مال ہوگا، حلال مال ہوگا تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس انسان کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا 40 روز تک اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا. اور احسان کہ جو بدن، جو گوشت حرام مال سے بنا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے. تو حلال مال کھانے سے دعا بھی قبول اور سارے اعمال قبول، اور حرام مال کھائیں گے دعا رد ہو جائے گی، عمل قبول نہیں ہوگا.
تو آج آدمی حرام مال کھائے اور پھر جو ہے پریشانیوں کے گیت گائے، میرے یہ دکھ، میرے یہ پریشانی، میری کوئی دعا قبول نہیں، تو بتاؤ کیسے؟ ایک مثال دے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے لمبا سفر کیا اور پریشان حال، بڑے بڑے بال والا اور عجیب اس کی شکل، یعنی اس کے اندر بڑی عاجزی، اور پھر وہ اللہ کے سامنے بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہے یا رب یا رب میرے حال کو دیکھ، میری سن، لیکن اس کا مال، ساری چیزیں حرام، اس کا لباس حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، ساری زندگی حرام میں، ساری زندگی حرام کھایا، تو بتاؤ اس کی کہاں دعا قبول ہوگی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جو ہے مسلمان بنے، یہاں تک کہ اس کی زبان، اس کا دل بھی مسلمان ہو، یعنی وہ کھائے تو حلال کھائے، حرام سے بچے، کہ جو مال حرام کھاتا ہے اس کو صدقہ کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، اور وارثین کے لیے پیچھے چھوڑ کر مرتا ہے مال حرام، تو مال حرام نہیں چھوڑ کر مر رہا بلکہ ان کے لیے جہنم کے توشے چھوڑ کر مر رہا ہے۔ اور آپ نے یوں فرمایا کہ برے عمل سے کبھی، بری چیز سے کبھی برا عمل نہیں دھلتا، ہاں اچھے عمل سے برے عمل دھلیں گے، اچھے عمل ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، اس سے جو ہے برائیاں دھل جائے گی۔ دوسرا حکم یہاں پر اللہ نے فرمایا جج سے رشوت لے کر اپنا مسئلہ حل کرا لینا، کسی کی زمین دبا لی، مکان پر قبضہ کر لیا، اور یہ کیس اور یہ مقدمہ جج کے پاس لے کر گئے اور اس کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لینا۔ دنیا کے اعتبار سے جج نے تمہیں فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے تمہارا ہو گیا، تمہارا گھر خالی کر دیا جائے گا، دنیا کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے، لیکن آخرت کے اندر سوچا ہے اس کی کیا سخت سزا ہے؟ ایک بالش زمین بھی دبا لو گے نا تو ساتوں زمین تک توق بنا کر تمہارے گلوں میں ڈال دیں گے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے بچو کہ ناحق فیصلے نہ کراؤ رشوت دے کر ججوں سے، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے ناحق، اور تم کو معلوم، یعنی جان بوجھ کر تمہیں معلوم ہے کہ یہ مکان میرا نہیں ہے، زمین میری، پھر بھی تم یہ، لیکن ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں، اس نے اپنی سمجھ کیا وہ الگ بات، اور اسی طریقے سے جج کو فیصلہ کرنے والے کو پتہ نہیں کیا حق ہے کیا نا حق ہے، لیکن اسی طریقے سے جو ہے اس نے دباؤ دے کر اور عقل نکال کر اور گواہ پیش کر کے جھوٹا موٹا اگر فیصلہ کروا لیا ہے تو اس میں وہ گناہگار نہیں ہے، کروانے والا گناہگار ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی اس کی سزا اس کو مل جائے گی۔ اگلے والا حکم کہ سارا جو دار و مدار ہے، رمضان ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ قمری دنوں اور قمری مہینوں کے اعتبار سے، تو اہل عرب، کیونکہ عرب جو ملک ہے یہ گرم ملک ہے اور معیشت کا، کبارے کھانے کا ملک عرب میں کوئی انتظام نہیں، اس لیے لوگ سفر کرتے تھے، گرمیوں کے اندر ملک شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن، تو گرم ملک تھا، گرمیوں کے اندر دن میں چلنا بہت مشکل تھا، تو ان کے زیادہ تر سفر رات میں ہوتے تھے،
رات کو یہ سفر کرتے تھے تو رات کا سفر چاند کی روشنی میں ہوتا تھا. تو چاند کی روشنی میں تو چاند تو گھٹ بھی رہا بڑھ بھی رہا، کبھی روشنی کم کبھی اندھیرا کبھی روشنی. تو ان لوگوں نے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ چاند یہ گھٹتا بڑھتا کیوں؟ سورج کی طرح ایک جگہ رہنا چاہیے تاکہ جو روشنی ہو تو روشنی میں سفر آسان ہے. تو آپ نے فرمایا تو اللہ پاک نے اس آیت کو نازل کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو ایک تاریخ ہے، اس کے حساب لگتا ہے کہ کب رمضان آیا کب حج آیا، تو اس لیے یہ گھٹتا بڑھتا ہے. اس لیے ایک میعاد پر اس کو رکھا نہیں جا سکتا. دوسرا اس کے اندر ایک زمانے جہالت کے اندر عجیب عادت تھی. اسلام سے پہلے جو یہ حج کرتے تھے اور احرام باندھ لیتے تھے تو احرام کی حالت میں گھروں کے دروازوں سے جانا یہ گناہ سمجھتے تھے کہ اب جو ہے گھر کے اندر جائیں، گھر کے دروازے سے احرام باندھنا تو یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ پیچھے سے سیڑھیوں پر چڑھ کر اور چھت سے نیچے اترتے تھے. تو اللہ نے اس چیز کو بھی منع کیا. یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کی پیٹھ سے اور پیچھے سے داخل ہو، دروازے سے داخل ہو سکتے ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا اہتمام کرنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے پیچھے سے داخل ہونے سے وہ کوئی حرج، یعنی دروازے سے داخل ہونے سے کوئی پابندی ٹوٹ جائے گی اور پیچھے سے دروازے سے یعنی پیچھے گھر کے پیچھے سے داخل ہونے سے کچھ حرج نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ اہتمام، جو بھی حج کے اندر حج کی جو پابندیاں ہیں ان کا اہتمام. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اس سے پوچھتے ہیں نئے چاند کا حال، کہہ دے کہ یہ اوقات مقررہ ہے لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے گھروں میں آؤ دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو.